جی کل رات ایک واقعہ ہوا موٹر وے پہ، جس کا ابھی میں نے سی سی پی او صاحب کا ویڈیو، جو ایک ان کا نیوز کلپنگ تھی وہ سنی ہے۔ مطلب ہمارے اندر شرم مر چکی ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یو آر ڈیزگنیٹڈ ایٹ اے پلیس جہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور آپ وہاں پہ ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ ایک پڑھے لکھے انسان ہو کر اگر آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیفینس سے نکلی ہے گجرانوالہ جانے کے لیے، اس کو وہ روٹ لینا چاہیے تھا یا یہ روٹ لینا چاہیے تھا یا پیٹرول چیک کر لینا چاہیے تھا، آپ بھی بچوں کی ماں ہیں، مطلب واٹس نان سینس از دس؟ ایک بات تو یہ، اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو جو لوگ جاہل ہیں، جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، آپ کو میس میڈیا پہ آپ کی بات سنوائی جا رہی ہے، کیا اثر پڑے گا ان لوگوں پہ؟ وہ جو کم عمر افراد جو یہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کی نیوز کلپنگ سنیں گے، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کل رات کو، اور جو یہ کرتے آ رہے ہیں، شرم حیا ہم میں ختم ہو چکی ہے۔ مردوں کے نام پہ دھبا ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے وہ مرد حضرات جو اپنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کسی کو ہراس نہیں کرتے، جو حلال کمائی کما رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، ان کے اوپر دھبا ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے جو مرد حضرات ہیں ان کا نام آپ لوگوں نے ڈبویا ہوا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہیں آپ کے اپنے؟ I have always spoken by being in the perimeters، مطلب لیکن اس دفعہ تو انتہا ہو گئی ہے۔ کل اس رات کے واقعے سے پہلے ہماری سائیکلسٹ ہیں جن کے پاس ورلڈ ریکارڈ بھی ہے، انہوں نے ویڈیو شیئر کیا کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ مطلب شی از سائیکلنگ، شی از اے سائیکلسٹ۔ اب اس میں بھی آپ کپڑے لیں گے کہ جی اس کے کپڑے ایسے تھے یا اس کے کپڑے ویسے تھے؟ میں تھک چکا ہوں یہ باتیں سن کے، سوشل میڈیا کے اوپر پڑھے لکھے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کب بدلے گا ہمارا؟ اگر اس طرح کی بات ہے، آپ کو لگتی بھی ہے، تو یہ کیسز دیکھ کے بھی شرم نہیں آتی یا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا دل نہیں کرتا؟ کہ اگر آپ کے 5-8 سال پہلے اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا بھی کہ کپڑوں سے ہوتا ہے یا اس طرح ہو گیا، زینب والے واقعے کے بعد بھی آپ کو شرم نہیں آئی؟ وسیم اکرم صاحب کی بیٹی وہاں پہ جا رہی ہے اگر شارٹس پہن کے یا اسکرٹ پہن کے، تو آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، شٹ اپ کال لے رہے ہیں۔ پھر اسرا بیلجک، حلیمے ارطغرل والی اگر خاتون وہاں جیسے بھی رہ رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ لوگ کب تک تنگ کرتے رہیں گے اس طرح؟ وہ چیز ہے انٹرنیشنل سیلیبریٹی، وہ جو مرضی کرے، ہو دا ہیل آر یو؟ پھر شٹ اپ کال ملتی ہے تو ہم لوگوں کو پھر سکون ملتا ہے، یا وہ کمنٹس اپنے آف کر دیتی ہے تب بھی ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اگر آئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر لگا ہی رہے ہیں، تو جی آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کمنٹس برداشت کر سکیں۔ ہو دا ہیل آر یو ٹو کمنٹ اس طرح کے؟ آپ کو کون اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے کمنٹ کریں آ کے؟ شرم حیا ختم ہو چکی ہے۔ خود انہی لڑکیوں کو تاڑتے ہو جنہوں نے کپڑے کم پہنے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہو جی کم کپڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برقعے والوں کو چھوڑتے ہو یا برقعے والوں کو بھی سکین کرنے کی پوری کوشش کرتے ہو کہ برقعے کے اندر سے کچھ نظر آ جائے ہمیں؟ اتنی تو ہم میں حیا مر چکی ہے۔ ہم لوگ جب بخشتے نہیں ہیں کسی کو، تو ہم کپڑوں کے اوپر کس حساب میں بات کرتے ہیں؟ میری فیمیل فرینڈز بھی ہیں، برقعے والی بھی ہیں، نقاب والی بھی ہیں، ہم لوگ تو انہیں نہیں چھوڑتے۔ آپ لوگوں کو تو شرم نہیں آتی؟ وہ بھی بتاتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ کب تک ہم کپڑوں پہ بات کرتے رہیں گے؟ کپڑوں پہ بات نہ بھی کریں، اگر ایک خاتون ٹریول کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور وہ کسی مسئلے سے رکی ہے، تو آپ کو شرم نہیں آئی اس سے پوچھتے ہوئے کہ میڈم، آپی، باجی کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے، ہمیں بتائیں، ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ آپ موٹر وے پولیس کو فون کریں، وہ بھی نہیں اگر وہاں پہنچی۔ مجھے نہیں پتا کیا سرکمسٹانسز تھے، کیونکہ ابھی تک نیوز ریوالو ہو رہی ہے اور بار بار رپورٹ بدل رہی ہے۔ یہ بھی رپورٹ آ رہی تھی کہ جی وہ موٹر وے پہ نہیں تھیں، وہ کسی اور سڑک پہ تھیں۔ آئی ڈونٹ نو، فیکٹس بعد میں آئیں گے، کیا آئیں گے، جو یہ شو کرنا چاہیں گے وہی آئیں گے۔ مطلب ہم کب معاشرے کو بدلیں گے؟ کب تک صرف جو ایکٹیوسٹ ہیں جن کے مائنڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں وہ آواز اٹھاتے رہیں گے؟ کس دن ہم لوگ اپنے گھر سے چینج کریں گے؟ آئی ایم ریئلی فیڈ اپ فرام آل آف دس۔ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اگر بینگ اے میل کہیں پہ کوئی بات کرتا ہوں تو، کیونکہ ہم لوگوں کی سوسائٹی کو ڈبو دیا کچھ لوگوں نے۔
فیمنسٹ کیوں آگے آئے ہیں؟ وہ اس لیے آگے آئے ہیں کیونکہ ہم انہیں حقوق نہیں دیتے، ہم انہیں جینے کا حقوق نہیں دیتے. ہم ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں کہ جی فیمنسٹ ہو یوں، فیمنسٹ ہو وہ. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، وٹ ایور دیئر ڈیبیٹ از. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقوق دے رہے ہیں، جس طرح ایک مرد موٹر وے پہ رات کو جا سکتا ہے یا کسی سڑک پہ واک کر سکتا ہے، اگر جس دن ایک خاتون بھی اسی طرح واک کرنے لگ جائے گی، ایک لڑکی بھی اسی طرح واک کرنے لگ جائے گی، تب میں سمجھوں گا کہ ہم نے ایک معاشرہ بنایا ہے. ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کہتے ہیں یہاں جاب نہ کرو، وہاں جاب نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ. کیوں کہتے ہیں؟ سوری، کس سے ڈر کے کہتے ہیں ہم؟ ذرا سوچیں، جھنجھولیں اپنے آپ کو کہ چل کے رہے دنیا میں، اور دنیا کو برباد کون کر رہا ہے؟ ہاں، آپ لوگوں جیسے گندے لوگ کر رہے ہیں، جو گاڑی میں رکے ہوئے بچوں کا شیشہ توڑ کے. مطلب یار سوچ کے شرم آتی ہے، اور کرنے والوں کو شرم نہیں آتی. خدارا اپنے آپ کو دیکھیں، اور آپ کی سراؤنڈنگ میں 100% کہہ سکتا ہوں جن لوگوں نے کیا ان کی سراؤنڈنگ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا یہ حرکت ہوئی ہے یا یہ حرکت وہ کرنے لگے ہیں. روکتے نہیں ہیں. ضمیر اپنا آپ لوگوں کو گوارا کیسے ہو جاتا ہے یہ کرنا؟ بالکل شرم نہیں آتی. کب آئے گی شرم؟ جب اپنے کسی گھر والے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا تب شرم آئے گی. خوددارا اس کو سوچیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو دیکھا جائے. جو سی سی پی او صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو بھی دیکھیں. یہ ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس پہ اس طرح کی بات کرنا مجھے نہیں لگتا کہ کرنی چاہیے. تھینک یو.